لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کئی مرتبہ ڈیفالٹ ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ ہاں بٹ صاحب ڈیفالٹ وہ ہوئی، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ آج کی، پھر میں کہوں گا جو آج کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اسی کے پیٹرن پہ ہی کام کر رہا تھا. سرمایہ دارانہ نظام کس چیز پہ چلتا ہے؟ ریٹ آف پروفٹ پہ. یعنی فار ایگزامپل اگر مجھے یہ مگ بنانے کے 1 سال میں 10 روپے ملے ہیں، یہ میری جو کاسٹ ہے اس کے اوپر مجھے 10 روپے منافع ہوا ہے، تو اگلے سال مجھے 10 روپے سے زیادہ ملے گا تو میں اسے اپنا پروفٹ مانوں گا. بالکل یہ تھا وہ پیٹرن. وہ لوگ تجارت کرتے تھے، یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے. پیسے تو ہندوستان 5 ملین پاؤنڈس کا مقروض تھا جب وہ گئے ہیں انگریز یہاں سے. اور یہ کیا تھا؟ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک رینٹ تھا، یہ ایک ٹریبیوٹ تھا، یہ ایک بھتے کی ایک خوبصورت فارم تھی. یعنی کہ پیسہ ہندوستان کے اوپر چڑھتا چلا جائے گا، اور ہندوستانی جو ہے وہ انہوں نے یہاں ایک کیل بھی اگر ریل کا لگایا ہے، انہوں نے اگر 1 انچ بھی کچھ ایگریکلچرل کو ریفارم کی ہے انگریزوں نے، تو ہندوستان کے پیسے سے کی ہے. خود انگریز ہسٹورینز یہ کہتے ہیں، یہ شاہد ہے، یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 1 کوڑی خرچ کیے بغیر انہوں نے یہاں حکومت کی، اور 1 کوڑی خرچ کیے بغیر انہوں نے انگلینڈ کے ٹریجرز بھرے. انگلینڈ میں جو انڈسٹریل ایگزیبیشنز لگی، انگلینڈ کے اندر جو مرکنٹائل اکانومی سے انڈسٹریل اکانومی کا سفر طے کیا برطانویوں نے، وہ ہندوستان کے پیسوں سے کیا، یہ وہ کہتے ہیں. اچھا، بعد میں پھر برٹش راج نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ریپلیس کیوں کر دیا؟ ریپلیس کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کرپشن. اچھا، وہ ہماری محبت نہیں تھی، یا وہ ہاں ایسا بھی نہیں ہے. انگلینڈ کے اندر ایسے بہت سے انٹلیکچوئلس تھے، ایسے بہت سے رائٹرس تھے، ایسے بہت سے پالیسی میکرز تھے جو سوال اٹھا رہے تھے کمپنی کے جو ناجائز اختیارات تھے ان پہ سوال اٹھا رہے تھے، جو ان کے ہارش ٹریٹمنٹ تھا انڈین سے جڑ کر اس پہ سوال اٹھا رہے تھے. لیکن سب سے بڑھ کے یہ تھا، آپ کو یاد ہوگا رابرٹ کلائیو انگلینڈ گیا یہاں سے بہت سا پیسہ لے کے، ہم نے پہلے بات کی ہوئی ہے، یہ وہاں جا کے اس نے ہاؤس آف کامنز میں جگہ بنانے کی کوشش کی رشوت دے کے. اب انہیں نظر آیا کہ یار اگر یہ 28 سے 30 سال کی عمر کا ایک نوجوان وہاں سے اتنی دولت بنا کے ہندوستان سے آ گیا، اور آ کے یہ تو 10-12 اور لوگ آ گئے تو ہاؤس آف کامنز کو خرید لیں گے. پھر انہوں نے ادھر توجہ کرنا شروع کی کہ یہ جو کرپشن ہے، یہ جو پیسہ آ رہا ہے، یہ تو ہمیں ہی لے کے بیٹھ جائے گا، لے ڈوبے گا ہمیں پیسہ. پہلی زیادہ بڑی بات تو یہ تھی. دوسری بڑی بات یہ تھی کہ اگر یہ کمپنی اتنی کما رہی ہے پیسہ، اور کس کے بلبوتے پہ کما رہی ہے؟ آئے تو برٹش گورنمنٹ سے معاہدہ کر کے، کوئن سے معاہدہ کر کے آئے تھے نا. کوئن نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ کریں، جا کے تجارت کریں، اور کوئی میعاد تو رکھی نہیں تھی کہ آپ 200 سال کریں یا 100 سال کریں، جب چاہیں گے وہ ختم کر دیں گے. اچھا، اس وقت پہ برٹش حکومت جو تھی وہ زیادہ مضبوط تھی یا ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہندوستان میں تھی؟ نہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کو مضبوط ہونے میں بہت وقت لگا. انہیں برٹش حکومت بہرحال مضبوط تھی. مضبوط ایسے تھی کہ وہ حکومت تھی، وہ کوئن تھی، اور اس کا ایک مشینری تھی. ادروائز انگلینڈ خود بہت برے حالوں میں تھا. انگلینڈ کے جو معاشی اور سماجی حالات تھے وہ بہت زیادہ اچھے نہیں تھے اس وقت، اور وہ اسٹرگل کر رہا تھا کسی طریقے سے مرکنٹائل اکانومی اور انڈسٹریل اکانومی کے درمیان پھنسا ہوا تھا. پیسہ نہیں تھا، کامیابی نہیں مل رہی تھی. جیسے کہ ہم نے پورچوگیز اور ہالینڈ اور ان لوگوں کی بات کی، انہیں کامیابیاں نہیں مل رہی تھیں، کوئی ایسی بڑی کامیابی نہیں مل رہی تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی بھی کوئی بہت اسٹرانگ نہیں تھی. لیکن جب یہاں آئے، میں نے اگزامپل دی 1776 سے لے کے 1790 تک کے ایک چھوٹی سی مثال ہے. وہ جب امپورٹ اور ایکسپورٹ شروع ہوئی، جب پیسہ جانا شروع ہوا انگلینڈ، پھر ان کی آنکھیں کھلی کہ یہ تو ہم بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں، تو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہی کیوں؟ اور پھر وہ کرپشن کے معاملہ تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے. تو انہیں نظر آیا کہ ہندوستان بہت بڑا ہے، بہت رچز ہیں وہاں، ان رچز کو انگلینڈ ایکسپلوئٹ کر سکتا ہے بحیثیت ایک اسٹیٹ کے. اس طرح انہوں نے ریپلیس کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کو. اور برٹش راج کو براہ راست حکومت کرنے کا موقع کب ملتا ہے ہندوستان میں؟ 1857 کی جنگ آزادی تھی، اس نے موقع دیا سلطنت برطانیہ کو کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ریپلیس کر کے براہ راست حکومت کرے. اچھا، یہ حالات بنے کیسے تھے کہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی؟ بٹ سب 77 بغاوتیں تھیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف کل ملا کے، اور برطانوی راج کے خلاف بھی ملا کے 77 بغاوتیں تھیں جو ہوئیں.
اچھا یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ 1857 میں ایک دم سے لوگ نکل آئے اور آ کے انہوں نے بغاوت کر دی. ایسا نہیں تھا. یہ مسلسل بغاوتیں ہو رہی تھیں مثلاً. اور کچھ بغاوتیں بہت چھوٹے اسکیل پہ بھی تھیں, کچھ بغاوتیں فیوڈلس کی بھی تھیں, کچھ بغاوتیں کلین اور ٹرائبس کی تھیں. اچھا اس طرح سے یہ بغاوتیں ہوئی. بلکہ جو 1857 کی جو جنگ آزادی ہے وہ کوئی بہت بڑے اسکیل پہ نہیں تھی, بہت بڑے اسکیل پہ نہ ہونے کی وجہ سے ناکام بھی ہوئی. اچھا اور یہ جو ناکام بغاوتیں تھیں یہ بہت عرصے سے چل رہی تھیں. مثلا میں مثال دوں گا آپ کو, جو ٹرائبس کی جو بغاوتیں تھیں, وسگاپٹم ایک علاقہ ہے جہاں ان لوگوں نے بہت سے محصولات لگائے, زمینیں چھینی لوگوں سے, اپنے ٹیکس فارمرز کو انٹروڈیوس کروایا. ان لوگوں نے, انہیں کوئی آؤٹ لیٹ چاہیے تھا, کوئی موقع چاہیے تھا کہ وہ انگریز کے خلاف بولتے. تو وہاں خیر ان کا ایک ہندو مذہبی بنیادوں کے اوپر ایک لیڈر بن گیا کلار. اس نے یہ کہا کہ بھائی میں جو میرے ساتھ شامل ہوں گے لوگ, انہیں گولی کچھ نہیں کہہ سکتی, انہیں گولی بجنی نہیں. یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ لوگوں کے جو ہوتے ہیں, جو گریونسز ہوتے ہیں, وہ بھرے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن انہیں اظہار کا موقع کہیں مل جائے وہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی آج بھی یہی ہو رہا ہے, آج بھی یہی ہے. وہ خیر انہوں نے کہا جی جو میرے ساتھ لوگ شامل ہوں گے ان کو گولی نہیں لگے گی, آپ بے فکر ہو جائیں. اس نے ایسے شیشے میں اتارا کہ 4500 سے 5000 تک لوگ اپنے ساتھ اکٹھے کر لیے انگریزوں کے خلاف, اور اس نے بغاوت کر دی. ناکام کیسے ہوئی؟ ناکام ایسے انہوں نے گولیاں مار دیں, اور گولیاں بج گئی ہیں کیونکہ گولیاں تو بج ہی جانی ہیں سن. بہرحال اس کے اندر ہم دیکھتے یہ ہیں کہ لوگوں نے جو وہ اپنے دکھڑے لے کے گئے تھے وہاں لڑنے کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک صاحب ہیں بسرا بھگوان, اچھا وہ اپنے آپ کو بھگوان کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں بھگوان ہوں, میرا بیٹا جو ہے وہ کرسچن ہے, اور آپ لوگ میرے سے شامل ہوں, ہم انگریزوں کا تیا پانچا کرتے ہیں. وہ بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں, بہت پروٹیسٹ کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, اور لیکن ناکام ہو جاتے ہیں. کیسے؟ وہ انگریز جو ہے اسے کچل دیتے. اسپوریڈک تھی نا, لوگ اکٹھے تو ہوتے ہیں, لوگ اپنی زمینوں کے لیے, اپنے معاش کے لیے, ٹیکسز کے خلاف, لگان کے خلاف اکٹھے تو ہو جاتے ہیں, کسی پیر فقیر کے ساتھ, کسی بھگت کے ساتھ, کسی مذہبی آدمی کے ساتھ, کیونکہ مذہب سب سے بڑا ایک آؤٹ لیٹ تھا اس زمانے میں. لوگ انالیٹیکل اپروچ تو ایسی نہیں تھی کہ یہ زیادہ طاقتور ہیں یا وہ ہم ان کے کانسٹیٹیوشنلی ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, اگر کوئی کانسٹیٹیوشن تو تھا بھی نہیں خیر وہاں کہ قانونی طور پہ لڑ سکتے ہیں, کچھ ایسا تھا نہیں. تو بسرا بھگوان کو شکست ہوتی ہے بہت زیادہ. پھر ہم دیکھتے ہیں موپلوں کی بغاوت ہے. اب موپلوں کی بغاوت کو جب انہوں نے دیکھا, 28 بغاوتیں ہوئیں موپلوں کی, موپلا بغاوت کے نام سے بہت مشہور ہیں, جو انگریز نے کوشش کی کہ ہندو اور مسلمان بغاوت یا ان کے درمیان گریونسز کا کوئی, کیونکہ جو لینڈ اوننگ کلاس تھی وہ ہندو تھی اور مسلمان جو تھے وہ ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی. موپلے لیکن یہ کرتے تھے کہ وہ اجتماعی خودکشیاں کرتے تھے. وہ ایک ٹیکنیک تھی. اجتماعی خودکشی کی ٹیکنیک یہ تھی کہ وہ جتھے کا جتھا جا کے ٹکرا جایا کرتا تھا, انہیں پتہ تھا مر جائیں گے لیکن وہ مر جاتے تھے. جو 1857 کی ہم جنگ آزادی دیکھتے ہیں اس میں تو مغل حکومت ویسے ہی بہت کمزور تھی. دہلی کے اندر 1400 لوگوں کو پھانسی پہ چڑھایا گیا. تو بہادر شاہ ظفر بیچارہ تو کسکیا بھی نہیں سی کہ 1400 بندے چڑھاتے ہیں سولی دوتے انہوں نے, اس طرح سے انہوں نے کچھ لگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بغاوتیں دکن کے اندر بغاوتیں تھیں, بنگال کے اندر بغاوتیں تھیں. کچھ ایسے بھی لوگ تھے جب دیکھا کہ مسلسل مار کٹائی ہو رہی ہے, لوگ ہمیں قتل و غارت کر رہے ہیں, تو وہ پیمفلٹ اور خاموش احتجاج کرنے پہ مجبور ہو گئے. یہ بھی ہوتا رہا. اچھا, ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے نقصان پہنچایا ہو ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس ٹائم پہ؟ یہ نقصان ہی تھا یا مسلسل بغاوتیں تھیں یا مسلسل لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا تھا, ہارش ٹریٹمنٹ تھا انڈینز کے ساتھ, جس کو کہ برطانیہ کے اندر بیٹھے ہوئے جو سینسٹیو لوگ تھے وہ بیان کر رہے تھے, اپنے اخباروں میں لکھ رہے تھے, کتابوں میں لکھ رہے تھے, پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اسی وجہ سے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو ریپلیس کیا برطانوی راج نے. اچھا, یہی موقع ملا وہ, لیکن برطانویوں نے جو آ کر ٹریٹمنٹ کیا وہ اس سے کہیں زیادہ ہارش تھا جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کر رہی تھی. وہ منہ سے کہتے ہیں کہ 3 کروڑ لوگ تھے, 1 کروڑ قحط سے مر گئے. یعنی جب سے برطانوی حکومت آئی, برطانوی راج آیا, تب سے لے کے 1947 تک مسلسل قحط ہے, مسلسل لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں. 30 سے 40 ملین لوگ ایسے ہیں جنہیں برطانوی راج میں صرف ایک وقت کی روٹی ملتی ہے.